السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل یو فائن۔ بچوں، آج ہمارا کمپیوٹر کا لاسٹ چیپٹر سٹارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی لاسٹ چیپٹر ہے جی پیشنٹ ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک آپ کو آؤٹ لائن دے دوں کہ ہیلتھ ریکارڈ ہے، اس کے بعد گڈ ریکارڈ کیپنگ ہے، اس کے بعد جی کمپیوٹر بیسڈ پیشنٹ ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا، اس کے بعد اس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو بچوں یہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس میں سے لانگ کوسچن لازمی آ جاتا ہے، ہر صورت آ جاتا ہے اس لاسٹ چیپٹر میں سے۔ تو اس کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ جیسے کہ یہ آپ کے ایگزامز میں آیا ہوا ہے۔ تو بچوں، جو اپنا دن بدن نا کمپیوٹر کی جو اہمیت ہے نا بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اسی طرح سے بچوں میڈیکل کے شعبے میں بھی کمپیوٹر کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اس لیکچر کا بچوں جو ٹاپک ہے نا مین، وہ ہے جی پیشنٹ ڈیٹا اینڈ ڈرگ ڈیٹا۔ تو اس لیکچر میں بچوں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے کمپیوٹر میں مریضوں کے ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لاتعداد ادویات کی فہرست کو کس طرح سے کمپیوٹر میں بناتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں، تاکہ بآسانی ایک ہی کلک میں ادویات کی جانچ پڑتال آسانی کے ساتھ کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیلتھ ریکارڈ سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو آپ کو ڈیفینیشن اس کی دی گئی اس کو ہم ریڈ کریں گے۔ اے ہیلتھ ریکارڈ may be defined as any relevant record made by health care practitioner at the time of consultation or examinations or the patient۔ بچوں، کوئی بھی ایسا ریکارڈ جو کہ ڈاکٹر یا پھر کوئی بھی شخص جس کا تعلق صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جس کے پاس صحت کے بارے میں تعلیم ہوتی ہے اور حکومت کے پاس اس کو مریضوں کو علاج کرنے کا اجازت نامہ دیا جاتا ہے، اس شخص کو ہم ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز کا نام دیتے ہیں۔ تو بچوں، اس صورت میں وہ شخص جس کے پاس صحت کے متعلق تمام تر معلومات موجود ہیں، اور جب وہ کسی بھی مریض کو چیک کرنے کے لیے یا پھر مشاورت یا پھر معائنے کے وقت یا پھر مریض کے لیے وہ جن چیزوں کو بطور ریکارڈ کے طور بناتا ہے یا بطور ریکارڈ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ کسی بھی مریض سے تمام تر معلومات کو حاصل کر سکے، تو اسی کو ہم ہیلتھ ریکارڈ کا نام دیتے ہیں۔ دا ریکارڈ انکلوڈیڈ فالوئنگ پرٹیکولرز، اور اس ریکارڈ میں بچوں درج ذیل چیزیں شامل ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جی پیشنٹس بایو ڈیٹا، یعنی کہ مریض کے بارے میں تمام تر معلومات اکٹھا کرنا۔ اب یہ کون سی معلومات ہوتی ہیں بچوں؟ اس میں شامل ہے جی مریض کا نام، اس کی عمر کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کے کیا مریض مرد ہے یا عورت ہے، یا پھر مریض کہاں سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس شہر سے، کس علاقے یا پھر کس گاؤں سے آیا ہوا ہے، مریض کا فل رابطہ نمبر کیا ہے، یہ بھی لازمی سے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو لیگل ڈاکومنٹس بھی اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ لیگل ڈاکومنٹس بچوں ان تمام لوگوں سے لیے جاتے ہیں جن کے اوپر کسی بھی طرح کی پولیس انکوائری ہوتی ہے یا پھر ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس صورت میں بچوں ان لوگوں سے لیگل ڈاکومنٹس بھی لازمی سے لے کر ریکارڈ کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے جی میڈیکل ہسٹری، یعنی کہ مریض کا جو علاج معالجہ چل رہا ہے اس میں پہلے کیا کروایا، اس وقت اس کی کیا حالت ہے، ان تمام چیزوں کو میڈیکل ہسٹری کا نام دیا جاتا ہے۔ پریویس میڈیکل ہسٹری، اس کی گزشتہ میڈیکل کی کیا ہسٹری تھی، کرنٹ میڈیکل سچویشنز، اس وقت مریض کی حالت کیا بتاتی ہے۔ اس کے بعد یہ جو گزشتہ میڈیکل ہسٹری ہے اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں بچوں، جیسا کہ سیپٹمز وغیرہ ہو گئی، مطلب کہ مریض کی بیماری کے علامات یا کیا تھی، جب یہ بیماری شروع ہوئی اس وقت مریض کی جسم میں کس طرح کی علامات ظاہر ہوئی تھیں، پھر تھراپیز یوزڈ، جب اس کو یہ بیماری ہو چکی تو اس صورت میں اس نے کس طرح کا علاج سب سے پہلے استعمال کیا۔
کیا اس نے کوئی آپریشن کروایا یا پھر اس کے علاوہ اس نے کوئی اپنا کسی بھی طرح کی کوئی چھوٹی یا بڑی سرجری کروائی ہے یا پھر ورزش وغیرہ کی ہے یا پھر اس نے صرف اور صرف ادویات کی مدد سے بیماری کا علاج کیا ہے یا پھر ڈرگز یوزڈ فار ٹریٹمنٹ، اس نے اس علاج کے لیے پہلے کون کون سی ادویات استعمال کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں میڈیکل کی ہسٹری میں لازماً سے پوچھی جاتی ہیں، اور جو سب سے اہم چیز بات میڈیکل کی ہسٹری میں جو پوچھی جاتی ہے اس میں ہے جی سائیڈ ایفیکٹس دیٹ اکر ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ، جو جب اس کا یہ علاج چل رہا تھا تو اس صورت میں اس کے اندر کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس نظر آئے، اینی کمپلیکیشنز ڈیورنگ تھراپی، اور جب اس کا علاج چل رہا تھا تو اس صورت میں کون کون سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، پریویس ڈوزیج ہسٹری، اور اس کے علاج میں استعمال ہونے والی تمام تر ادویات کی مقدار پہلے کیا تھے اور اس وقت جو اس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں تمام ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی دوائیوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں میڈیکل ہسٹری میں لازماً سے پوچھی جاتی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جی بچوں ہمارے پاس گڈ ریکارڈ کیپنگ، تو اس کو سب سے پہلے تو ہم بچوں ان تینوں الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پہلا لفظ ہے جی گڈ، جس سے مراد ہے اچھا ہے۔ ریکارڈ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لازماً سے محفوظ کرنا، اور کیپنگ کا کہتے ہیں وہ اکٹھی کی گئی تمام معلومات کو کسی بھی جگہ پر رکھنا، یہ کیپنگ کہلاتا ہے۔ اب ہم بچوں اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ گڈ ریکارڈ کیپنگ سے کیا مراد ہے۔ بچوں یہ بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو اپ ٹو ڈیٹ دا پیشنٹ انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا ایکسیپٹڈ ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ ان پیشنٹ ہیلتھ ریکارڈ فار مینی ریزنس۔ بچوں بہت زیادہ ساری وجوہات کی بنا پر مریضوں کی انفارمیشن کو، ان کی معلومات کو لازماً سے محفوظ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مریض کی تمام تر معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ محفوظ کیا جائے، نہ کہ اس کی گزشتہ معلومات کو ہی رکھا جائے بلکہ جو اس کی جو اس وقت کی کرنٹ سچویشنز ہے اس کو بھی لازماً سے محفوظ کیا جائے۔ اب یہ ریکارڈ کے اندر بچوں کون کون سی چیزیں پوچھی اور کون کون سی چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، اس میں شامل ہے جی سیپٹمز، یعنی کہ مریض کی بیماری کی علامات۔ جب اس کو یہ بیماری شروع ہوئی تو اس وقت اس میں کون سی علامات ظاہر ہوئیں، اور اب اس وقت کون سی علامات کے ساتھ وہ ہسپتال میں آیا ہے۔ ڈائگنوسس، جب مریض کو یہ بیماری شروع ہوئی تھی تو اس صورت میں اس نے پہلے کون سے ٹیسٹ کروائے تھے، کون سی بیماری اس کو تشخیص کی گئی ہے اور کس وقت اس کو اپنا کون سے اس نے ٹیسٹ کروانے اور اس کی بیماری کی سچویشنز کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بچہ آ جاتا ہے کہ ٹریٹمنٹ ان پیشنٹ، مریض کا پہلے کون سی ادویات کے ساتھ علاج کیا جا رہا تھا اور اس وقت مریض کو کون سی ادویات دی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بچوں گڈ ریکارڈ کیپنگ کا حصہ ہوتی ہیں۔ Inaccurate record keeping can result in delays and possible harm to the patient. بچوں اگر آپ نے بچہ کو ڈیٹا کو صحیح طرح سے اکٹھا نہیں کیا یا پھر ڈیٹا اکٹھا کرنے میں اگر آپ نے کوئی تاخیری کی ہے تو اس صورت میں بچوں ہو سکتا ہے کہ اس مریض کو ممکنہ طور پر بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ مریض کی تمام تر معلومات کو صحیح سے اکٹھا کیا جائے اور پھر تمام تر معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ بھی ہونی چاہیے۔ گڈ ریکارڈ کیپنگ انکلوڈز، اب یہ جو گڈ ریکارڈ کیپنگ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو جس میں بچوں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے یوز پریسائز لینگویج، آپ وہ والی زبان استعمال کریں جو مریض کی سمجھ سکتا ہو۔ یہ نہ کریں کہ مریض کو اردو میں بول رہا ہے تو یا پھر پنجابی میں زبان استعمال کرتا ہے یا پھر سندھی یا اس کے علاوہ پشاوری زبان استعمال کرتا ہے، جبکہ آپ اس کے برعکس انگلش ہی بولے جا رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس لیے وہی زبان استعمال کرنی ہے، اسی کا ریکارڈ بنانا ہے جو کہ مریض کی زبان ہے۔
and terminology that the patient doctor will be able to understand. اور آپ نے انہی الفاظ کا انہی میڈیکل ٹرمینالوجی کا استعمال کرنا ہے جو کہ مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی ایزیلی سمجھ سکتے ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے اوائڈ اوپینین ریگارڈنگ دا پیشنٹ. اس مریض کو کسی بھی طرح کا کوئی اوپینین دینے سے بالکل پرہیز کرنے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی نتائج پر پہنچے بغیر ہی مریض کو اوپینین دے دیں تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو اس لیے فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں. اینڈ ایبریویشنز دیٹ may not be understood by the نان پروفیشنلز. کبھی بھی وہ زبان وہ مخفف وہ میڈیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال ہرگز نہ کریں جو کہ وہ مریض یا اس کے جو لواحقین ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی اسسٹنٹ جو سمجھنے سے قاصر ہو. اس لیے یہ انتہائی غلط حرکت ہوئی ہے. آپ ہمیشہ وہی زبان وہی چیزیں استعمال کریں جو کہ مریض ڈاکٹرز اور اسسٹنٹ سب لوگ سمجھ سکتے ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تیسرے نمبر پر ہے ایچ انٹری مسٹ بی ڈیٹڈ. ہر وہ چیز جو آپ کمپیوٹرز کے اندر محفوظ کر رہے ہیں اس کے اوپر لازمی سے تاریخ لکھیں کہ یہ کس وقت لکھی جا رہی ہے. اینڈ سائنز ود اسٹاف نیم. جو شخص لکھ رہا ہے یا پھر جس شخص نے آپ کو یہ کام اسائن کیا ہوا ہے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس شخص کا نام بھی لازمی سے لکھیں. اینڈ پروفیشنل ڈیزینیشن. اور وہ ڈاکٹر یا پھر کوئی بھی ایسا پرسن جس نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کا ہسپتال کے اندر کیا عہدہ ہے وہ بھی لازمی سے ڈیٹا کے اندر شامل کیا جائے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوتھے نمبر پر ہے entries must be completed as soon as possible. جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی ہی جلدی مریض کے تمام تر ڈیٹا کو آپ اس فائل کے اندر لکھتے جائیں اور محفوظ کرتے جائیں. Then record current information on the care and condition of the patient. ہمیشہ ان تمام معلومات کا ریکارڈ بنا لیں جو کہ آپ کو مل رہی ہیں جو کہ آپ کو صحت سے متعلقہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں اور مریض کی جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے یہ تمام تر معلومات آپ لازمی سے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. Then record the source of referral of the patient, the general practitioners, hospitals consultant. وہ شخص جو کہ اس مریض کا علاج کر رہا ہے یعنی کہ اس ڈاکٹر کا نام یا پھر اس کا اسپتال کا کوئی بھی بڑا ڈاکٹر یا پھر کوئی بھی چھوٹا ملازم جو کہ اس کے تمام تر علاج معالجے میں شامل ہے اس کا نام بھی لازمی سے ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ریکارڈ اینی پرابلم ڈیٹ ہیو arisen. کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کہ ابھی سے سامنے آیا ہے اس مسئلے کو بھی لازمی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے. دین ہے ریکارڈ ایویڈنس آف اینی پلانڈ اور ڈیلیورڈ کیئر. وہ تمام تر منصوبہ بندی جو کہ آپ نے مریض کے لیے کی ہے وہ تمام تر ٹریٹمنٹ پروسیس جو آپ نے مریض کو دیے ہیں ان تمام چیزوں کی مشاہدات اور اس کے علاوہ اس کا جو ایویڈنس ہے وہ بھی لازمی سے ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے. پھر ہے ریکارڈ اینی ڈیسیژن میڈ. کسی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اور فیصلہ لینے کے بعد دونوں چیزوں کو لازمی سے ریکارڈ کا حصہ بنائیں. 10ویں نمبر پر ہے ریکارڈ ریلیونٹ کنزرویشنز ود فرینڈز اور فیملی. بچوں آپ نے مریض کے دوستوں کے ساتھ اور یا اس کی فیملی کے ساتھ جو بھی بات چیت کی ہے ان تمام چیزوں کو بھی ریکارڈ کے اندر لازمی سے محفوظ کیا کریں. دین اوائڈ اینی unnecessary گیپ. تو بچوں کسی بھی طرح کی غیر ضروری جو یا کوئی ایکسٹرا جتنے بھی باتیں ہیں یا پھر کوئی بھی بات جو کہ اس چیز سے ضروری نہیں ہے ان تمام چیزوں سے لازمی سے اوائڈ کرنا چاہیے اور یہ چیزیں ریکارڈ کا بھی حصہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریکارڈ دی ایکشنز ایگریڈ ود دا پیشنٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈسچارج.
جب آپ اس مریض کا علاج کر چکے ہیں اور آپ کو مریض آپ کے ہاسپٹل کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی اپنے مریض کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو اور مریض کس وقت جا رہا ہے ان تمام باتوں کو بھی ریکارڈ کے اندر لازمی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ پھر ہے جی ریکارڈ اینی ایڈورس ریئیکشن اور پرابلم انکلوڈنگ ڈرگ الرجیز۔ جو بھی ادویات مریض کو دی جا رہی ہیں اگر ان ادویات کی وجہ سے مریض کو کسی بھی طرح کا کوئی غلط نتائج نظر آ رہے ہیں یا پھر مریض کو دوائی سے نقصان ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا پھر مریض کو کسی اپنا دوائی سے الرجی ہے تو ان نقصانات کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے۔ 14ویں نمبر پر ہے جی کیس نوٹس مسٹ ناٹ بی ریمووڈ فرام دا ہاسپٹل اور سینڈ اوریجنل کیس نوٹس ٹو ادر ہاسپٹلس۔ بچوں اس تمام پروسیس کے دوران جو بھی نوٹس آپ نے وغیرہ بنائے ہیں وہ ہمیشہ ہسپتال کے اندر لازمی محفوظ رکھنے چاہیے، یا پھر کوئی بھی اوریجنل ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں تو اس کو بھی لازمی سے دوسرے ہسپتال یا پھر اپنا جو آپ کی مین برانچ ہوتی ہے اس میں لازمی سے بھیجنے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 15 نمبر پر ہے لیبارٹری رپورٹس۔ مریض کی تمام جو ٹیسٹوں کی رپورٹس کو بھی ریکارڈ کا حصہ لازمی سے بنانا چاہیے۔ Now we study the computer based patient data and drug data۔ مریض کی وہ تمام تر معلومات اور اس کے علاوہ اس کی ادویات کے بھی تمام تر معلومات کو کمپیوٹر میں محفوظ کرنا۔ ڈیٹا ان کمپیوٹر بیسڈ پیشنٹ ریکارڈ آر یوزڈ ان۔ مریض کی وہ تمام تر معلومات جو کہ کمپیوٹر میں محفوظ کی جاتی ہیں، یہ تمام تر معلومات کس مقصد کے لیے کمپیوٹر میں محفوظ کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کہ آخر کار کمپیوٹر کے اندر اتنی محنت کر کے کیوں مریضوں کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا بچوں اس لیے محفوظ کیا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے جی پیشنٹ کیئر، تاکہ ہم مریض کے اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہے جی فار فیوچر ریفرنس، مستقبل کے لیے مریض کا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جی کلینیکل ریسرچ، مریض کی جو بیماری ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنے کے لیے اس کے ڈیٹا کو لازمی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جی ہیلتھ سسٹم مینجمنٹ، صحت کے نظام کو صحیح سے چلانے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے مریضوں کے ڈیٹا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے جی ہیلتھ سروس پلاننگ، صحت کی منصوبہ بندی کے لیے اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور آنے والے لوگوں کو بیماری سے بچانے کے لیے یہ تمام تر ڈیٹا لازمی سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ دین ہے جی ٹوٹل کوالٹی امپرومنٹس، جو اپنے ہاسپٹلس کی جو اپنی کوالٹی ہوتی ہے اس کو امپرومنٹ کرنے کے لیے، بلنگ کے لیے تاکہ ہم اپنے بلز وغیرہ یہ سارا ڈیٹا محفوظ رکھ سکے۔ اس کے بعد رسک مینجمنٹ کے لیے، اس کے بعد ہے جی ہمارا گورنمنٹ رپورٹنگ کے لیے کہ گورنمنٹ کو رپورٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس لیے ہم سارا کمپیوٹر بیسڈ پیشنٹ ڈیٹا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں ہے جی ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر بیسڈ ریکارڈ۔ تو بچوں یہ کافی امپورٹنٹ لانگ کوسچن، اس کو لازمی کر لینا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو اس سے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تھاؤزنڈز آف دا پیشنٹ انفارمیشن از جسٹ اے کلک اوے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈیٹا ہے صرف ایک کلک کرنی تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اٹ از 100% سیف، اور یہ 100% سیف بھی ہوتا ہے۔ دین ہے جی نو ون کین ایکسیس یور ڈیٹا ایکسیپٹ دا اتھورائزڈ پرسن کے علاوہ کوئی بھی آپ کے ڈیٹا تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس میں یو کین انالائز دا ریکارڈ آف آل دا یور پیشنٹ فار پریزنٹیشن جرنلز وغیرہ کے لیے آپ اس ڈیٹا کو انالائز کر سکتے ہیں۔ یو کین مینٹین یور پیشنٹ ریکارڈ ود ڈیٹیل لائک دا ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، کمپلیکیشنز اینڈ ریزلٹس۔ آپ اپنے پیشنٹ کے جو ڈیٹا اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، سب کچھ اس کے ریزلٹس وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دین جی along with each patient data corresponding the photographs، مطلب کہ آپ اس کے ساتھ ویڈیوز، ایکس رے، سی ٹی اسکینز، الٹرا ساؤنڈ اینڈ ادر ٹیسٹ رپورٹس کین آلسو بی ایڈڈ، وہ بھی
ایڈ کر سکتے ہیں. دین وی کین کیٹیگریز لسٹ آف دا پیشنٹس آن دا بیسس آف دا ڈائگنوسس. ہم پیشنٹس کے ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ جو اس کو دیا گیا یا کمپلیکیشن ریزلٹس کی بیس پر ہم پیشنٹس کی علیحدہ علیحدہ لسٹ جو لسٹیں ہیں وہ تیار کر سکتے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ ہے جی یو کین شیئر یور ڈیٹا اینی ویئر ان دا ورلڈ بائی یوزنگ دا انفارمیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ پیشنٹ کا جو ڈیٹا یا جو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اپنا ڈیٹا اس کو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے کمپیوٹر کی بک کا لاسٹ ٹاپک پڑھیں گے. تو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی پوائنٹ مس ہو گیا تو کمنٹ سیکشن میں لازم پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.